السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 145 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لا اجیدو، نہیں میں نے پایا، فی ما، اس میں جو اوحی الیہ، وحی کی جاتی مجھ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی بھی ایسا نہیں پایا کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے محرمن، جو حرام کیا گیا ہو، علی طعام، کھانے والے پر، یطعمہ، کہ وہ کھائے اسے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو کہہ رہے ہیں نا حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، تو میں نے کبھی ایسا نہیں پایا کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہو کہ حرام کیا گیا ہے کوئی کھانے والی چیز کو کھانے والے پر، میں نے کبھی ایسا نہیں پایا، کہہ رہے ہیں۔ الا، سوائے، اب بتا رہے ہیں کہ سوائے ان یکون، کہ وہ ہو، کیا ہو، میتتن، یعنی مردہ جانور، مر چکا ہو، گر کر مرے، دم گھٹ کے مرے، یا کوئی چوٹ لگے، یا کوئی شکار کا جانور ہو تو وہ مردہ ہے، تو وہ اور دمم مسفوحا، یا خون ہو، مسفوحا، بہتا ہوا خون، یہ چیزیں حرام کی گئی ہے۔ تو یہ بہتا ہوا خون، جمع ہوا خون نہیں، جو ہم کلیجی کھاتے ہیں وہ جمع ہوا خون ہے، تو بہتا ہوا خون، او لحم خنزیر، اور لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت، فإنہ، پس وہ تو، انہ، بے شک وہ، رجسن، گندگی ہے، خنزیر کا گوشت گندگی ہے، او فسقن، یا فسق کرنے والے، جیسے کہ احل لغیر اللہ بہ، کسی جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کرے، تو وہ کیا ہے، فسق ہے، نافرمانی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پیر یا ولی یا کسی اور کے نام لے کر ذبح کرے ہو، وہ گوشت بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے، مردہ جانور حرام ہے، ویسے ہی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا نام لے کر ذبح کیے ہو پیر یا ولی کے نام پر،
تو وہ چیز بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ فَمَنِ اسْتُرَّ، پس جو مجبور کیا گیا ہو، یعنی کوئی مجبور ہے، کوئی انسان مجبور ہے، غیر باغیوں، اور وہ باغی نہیں ہے، اور کیا ہے، ولا عادٍ، نہ وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، فإن، تو بے شک، یعنی کوئی انسان مجبور کیا گیا ہو اور وہ کیا ہے، باغی بھی نہیں ہو، اور وہ کیا ہے، حد سے آگے گزرنے والا بھی نہیں ہے، تو مجبوری میں تھوڑا سا کھا سکتے ہیں اگر وہ مجبور کیا گیا ہو تو۔ فَإِنَّ، پس بے شک، ربک، آپ کا رب، غفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ سے ڈر کر جو ان چیزوں سے بچیں گے، حرام کھانے سے بچ جائیں گے، تو اللہ رحم کرنے والے اور بخشنے والے ہیں۔ اگر مجبور کر دیا گیا ہے تو ہم تھوڑا کھا لیں اور اللہ سے ڈریں کہ نہیں، اللہ نے ہمیں منع کیا ہے تو بس جینے کے لیے تھوڑا کھا لوں گا کیونکہ میں مجبور کیا گیا ہوں، تو اللہ بخشنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔